یہ مہینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جانے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی ابھی 11 تاریخ جو گزرا، تمام عاشقان غوث اعظم جو ہے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا انتظام کیا، 11ویں شریف بڑی دھوم دھام سے منائی اور منانا بھی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں تو ہر کوئی مناتا ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے قول، ان کے بتائے ہوئے زندگی، ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر بہت لوگ کم چلتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے مجدد بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے، اور آپ نے ساری زندگی اللہ رسول کے دین کے خاطر گزارے ہیں۔ آپ کے زندگی کے ہر لمحات کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کے زندگی کے ہر لمحات میں عشق مصطفیٰ کے جلوہ نظر آتے ہیں۔ آپ کے زندگی کے ہر لمحات پر عشق مصطفیٰ کے جلوہ نظر آتے ہیں، اور آپ کے زندگی کے ہر لمحات پر اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا نظر آتے ہیں۔ آپ غوث اعظم ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ کئی بزرگان دین نے اس بات کا خلاصہ کیا، جیسے ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اسی طرح سے سرکار غوث اعظم امام الاولیاء ہے، تمام ولیوں کے سردار ہے۔ جو ولی اگر سرکار غوث اعظم کو نہیں مانے گا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف کرامت سے آپ مشہور نہیں ہیں کہ آپ نے ایسے سے کراماتیں دکھائیں اور آپ سے ایسے سے کراماتیں ظاہر ہوئی ہے کہ دنیا صرف آپ کے کراماتوں سے نہیں جانتے ہیں، دنیا آپ کے علم سے بھی جانتے ہیں، دنیا آپ کے تقوی اور پرہیزگاری سے جانتے ہیں، دنیا آپ کو عشق مصطفیٰ میں رہ کر کے جو زندگی گزارے اس نسبت سے بھی جانتے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم کے لیے، علم دین پھیلانے کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ فوکس کیے ہیں، بہت زیادہ فوکس کیے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، شہر جیلان میں آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ شہر بغداد جا کر کے علم سیکھے ہیں۔ شہر جیلان سے شہر بغداد جا کر کے علم سیکھنا اور اپنے گھر دوار، اپنے سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے بغداد شریف جانا اور وہاں علم دین سیکھنا، یہاں سے ہمیں سبق ملتی ہے کہ اگر علم دین سیکھنے کے لیے اگر گھر کو بھی چھوڑنا پڑے تو ہمیں چھوڑنا منظور ہے۔ علم دین سیکھنے کے لیے اگر ہمیں اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب کو چھوڑنا پڑے تو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج دنیا علم کے مطابق، چاہے وہ دنیاوی علم میں ہو یا آخرتی علم میں ہو، دونوں علم میں جس کے پاس اگر ایک بھی علم ہے آج وہی بندہ کامیاب ہے۔ دونوں علم میں سے اگر ایک علم بھی ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس دونوں علم میں ہے تو پھر اس کا اعلیٰ ہی منصب ہے، اعلیٰ ہی منصب ہے۔ آج جس کے پاس علم نہیں ہے ان سے جا کے پوچھئے کہ تمہاری عزت کتنی ہے۔ آج جس کے پاس علم ہے، جو علم دین سیکھا یا علم دنیا سیکھا، تو ان سے جا کے پوچھئے کہ آپ کی عزت کتنی ہے۔ آپ کی عزت علم کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے مثال دوں، میں آپ سے تو چھوٹا ہی ہوں، میں تو ایک الگ ملک کے کونے میں رہنے والا انسان ہوں، لیکن الگ جگہ سے دوسری جگہ آ کر کے رہ رہا ہوں، تو میری عزت کس لیے ہو رہی ہے؟ میرے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے نا۔ ادھر کے تو کئی لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن اس کی عزت اتنی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے، قدر انسان کی نہیں ہوتی ہے، قدر انسان کے عہدے کی ہوتی ہے، قدر انسان کے عہدے کی ہوتی ہے۔ اگر دنیاوی علم بھی سیکھا اور آخرت کی آخرتی بھی علم سیکھا،
اگر وہ دونوں علم کو سیکھنے کے بعد اگر کہیں جاتا ہے تو چھوٹے بھی ان کو سلام کرتے ہیں، بڑے بھی ان کو سلام کرتے ہیں، اگر ان کے عمر سے بھی زیادہ کا ہو، ڈبل عمر کے بھی ہو، تو وہ بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں سلام کرتے ہیں؟ علم کے بنا پر۔ اب علم نہیں ہے، یا بڑے ہو یا چھوٹے ہو، راستے سے نکلتا چلے جا رہا ہے، کوئی ان کو سلام کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا خیریت پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک علم والا انسان اگر وہ تمہیں جانتا بھی نہیں ہے، وہ تمہیں پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ راستے سے نکلتا ہے تو ہماری زبان سے لفظ سلام اپنے آپ نکل پڑتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنا، علم حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہے؟ مسلمان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ آپ یورپ میں اٹھا کر کے دیکھیے، آپ ادر بائی دوسرے کنٹری کو اٹھا کر کے دیکھیے، جہاں علم دین سیکھا ان کی آبادی کم ہے لیکن دنیا میں حکومت کر رہی ہے، دنیا میں ان کی حکومت ہے، آبادی میں بھی کم ہے لیکن علم کے بنا پر ترقی کر رہا ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ بندہ ترقی یافتہ ہوگا، وہ بندہ ترقی کے راستے پر وہ چلے گا۔ جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ پیچھے چلتے چلے جائے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالات خراب ہونے کی وجہ یہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے دور ہے، علم دین سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے۔ اور جو قوم اپنے دین کو بھول جاتا ہے، اپنے دین کے قوانین کو بھول جاتا ہے، پھر وہ قوم پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ قوم پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک دور یہ بھی تھا اسلام کا، ایک دور یہ بھی تھا اسلام کا جہاں 350 تھے لیکن علم والے تھے، ایمان والے تھے، شریعت والے تھے، قرآن والے تھے، لیکن 350 بھی دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا، دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن آج 2 ارب کئی لاکھ مسلمان ہونے کے باوجود پورے ورلڈ میں آج تمام اسلامی ممالک آج چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، آج لوگ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم جا رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے حق کے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم خود پیچھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی علم ہوتا، ہمارے پاس بھی اگر عہدہ ہوتے تو آج ہم اپنے لڑائی خود جا کر کے لڑتے۔ صرف ہم 11ویں منانے والا نہیں ہے، صرف ہم یہ سمجھیں چھٹی کا مہینہ آ جائے، چھٹی منا لے، پھر ہمیں چھٹی کرنا ہے، پھر ہمیں سارا سال نہ ہمیں دین سے کوئی مطلب، نہ قرآن سے کوئی مطلب، نہ شریعت سے کوئی مطلب، نہ مسجدوں سے کوئی مطلب۔ میں اس دن بھی نوٹس کیا جس دن 11ویں ہوا ہے، لوگ گھر میں 11ویں منائیں نمازوں کو چھوڑ کر کے۔ اب یہی بات اگر بول دیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا خراب ہے، مولانا ہمیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی نماز پڑھنا کیا ہے تمہارے اوپر؟ فرض عین ہے۔ 11ویں کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحسن ہے۔ بھئی کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے کرو۔ غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، اوروں کو کھلاؤ، اڑوس والوں کو کھلاؤ، پڑوس والوں کو کھلاؤ، جس کے گھر نہیں بنتا اس کے گھر پہنچاؤ۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو خوب خرچے کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ لیکن صرف خرچے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازوں کو بھول جائیں، ہم شریعت کو بھول جائیں، ہم دین کو بھول جائیں۔ جس غوث اعظم کا، جس پیر کا آپ 11ویں منائے ہو، اس پیر کا فرمان سنے ہو، وہ پیر خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ مسلمانوں کو، بے نمازی کو جو نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، ان کو مسلمانوں کے قبرستان سے الگ دفن کرو کیونکہ یہ بے نمازی ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست بہت بری چیز ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی راستے سے نکل رہے ہو،
کسی راستے سے نکل رہے ہو، وہ راستہ اتنا چھوٹا ہے اور دونوں طرف کھائی ہے، اگر ادھر گرو گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا، ادھر گرو گے تو ادھر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر ایک بے نمازی کا ادھر سے گزر ہو رہا ہے اور ایک نمازی اگر ادھر سے جا رہا ہے تو اس بے نمازی کی نحوست سے بچنے کے لیے تم اس کھائی میں گر جاؤ، اس کھائی میں تم گرو گے، تم صحیح ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست لگ جائے گی، یہ تم سے جانے والے نہیں ہے، جانے والے نہیں ہیں۔ بے نمازی کے بارے میں اتنی وعید آئی ہے، اور بے نمازی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑے معلم دیکھا جائے، سب سے بڑے عالم دیکھا جائے تو کیا سرکار حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کیا سرکار کیا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی قائد ہو سکتا ہے؟ تو اس قائد کی بات سنو، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، میرے امتی جو نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اس نے مجھے تکلیف دیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کل قیامت کے دن جب ان کا حساب ہوگا، میدان محشر میں جب صفے لگے جائیں گے تو بے نمازی فرعون کے صف میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، نمرود کے صفوں میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے ظالم جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے دنیا کو بھول گیا، کل بے نمازی کو ان کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور جب ان کا حساب اور کتاب ہو جائے گا، جہنم میں ان کو سب سے نچلے طبقہ میں رکھا جائے گا، جس جگہ فرعون کو رکھا جائے گا، جس جگہ نمرود کو رکھا جائے گا، جس جگہ حامان کو رکھا جائے گا، جس جگہ قارون کو رکھا جائے گا، تو بے نمازی کو اسی تابوت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا، اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور جہنم کے سب سے نچلا حصہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اونچے والے حصے کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے جہنم کے سب سے ہلکی عذاب، سب سے اول درجے کی عذاب کیسے ہوں گے؟ تو تمام صحابہ جو ہے نا حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری ماں باپ قربان، یا رسول اللہ بتائیے کہ جہنم کے سب سے ہلکی عذاب، سب سے اول درجے کے عذاب کیسے ہوں گے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ کس کے؟ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے پیر میں، جسم سلامت ہوں گے اور بھیجا جو ہے نا پانی کی طرح کھولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے ہلکی ترین عذاب ہے، سب سے اول درجے کی عذاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص کو آگ کے جوتے پہنا دیا جائے گا، جسم سلامت ہوں گے، اور یہ دماغ کھولیں گے، اور یہ دماغ پانی کی طرح کھول کر کے ان کے ناک کے اور کان کے سوراخ سے جو ہے نا وہ پگھل کر نکلے۔ اور بتائیں یہ عذاب ایک دن کا نہیں ہوگا، ایک سال کا نہیں ہوگا، 2 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ 70,000 سال تک یہ عذاب ان کو دیا جائے گا، اور 70,000 سال تک وہ بندہ خدا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پانی مانگے گا، مولا ایک گھٹ پانی دے، مولا ایک گھٹ پانی دے دو۔ داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بندہ خدا کی یہ آواز سن رہے ہوں گے، 70,000 سال تک چیخے گا، چلائے گا، مولا ایک گھٹ پانی دے دو، مولا ایک گھٹ پانی دے دو، لیکن ان کی آواز، ان کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ان کے پکار کی کوئی جواب نہیں دے گا۔ جب 70,000 سال مکمل ہو جائے گا تو حضرت مالک داروغہ جہنم اس بندہ خدا سے پوچھے گا، اے بندہ کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ ایک گھٹ پانی دے دو، زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے، زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے۔ داروغہ جہنم مولا تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا تیرا یہ بندہ پانی مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، مولا کیا کرو، اس کو پانی دوں؟ تاتب غیب سے آواز آئیں گے، اے داروغہ جہنم اس کو مائے حمیم پلا، مائے حمیم۔ مائے حمیم کیا یہ سمجھ رہے ہیں؟ آج فریز میں رکھا ہوا ایک بوتل ہے بسلیری کا یا کوکو کولا کا ایک بوتل ہے، تھمس اپ کا ایک بوتل اٹھا کر کے دیا جائے گا؟ آج یہاں سے ابھی تھوڑی سی دھوپ پڑ رہی ہے، یہاں سے چل کر کے گھر جاتے ہیں، پسینہ چھوٹ جاتا ہے، پہلے جا کر کے ٹھنڈا بوتل دیکھتے ہیں،
پہلے جا کر کے فین چلاتے ہیں، پہلے جا کر کے ہمارے انگلی جو ہے بورڈ پر پڑتے ہیں، پہلے چٹکنی دبانا ہے، تھوڑا ہوا لینا ہے، گرمی لگ رہی ہے، لیکن وہاں 70,000 سال تک چیختے چلاتے رہیں گے، اور جب پانی مانگا جائے گا ہاتھ غیب سے آواز آئیں گے، اس بندے کو مائے حمیم پلاؤ، مائے حمیم۔ داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام مائے حمیم لینے کے لیے جائیں گے۔ مائے حمیم وہ کون سا مائے حمیم ہوگا؟ بے نمازی کے، شرابی کے، جواریوں کے پیشاب اور پاخانے سے جو گندگی نکلیں گے ان کو جمع کر کے ان کا پیپ بنایا جائے گا، پیپ بنایا جائے گا، اور وہ پیپ جو ہے نا ایک کٹورے میں لا کر کے اس شخص کو دیا جائے گا۔ جب وہ شخص وہ کٹورا دیکھے گا درگاہ جہنم کے پاس تو خوش ہو جائے گا کہ چلو 70,000 سال سے یہ پانی تو مل رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ مائے حمیم ہے، یہ پانی ہوگا کیسا؟ جب اس کے ہاتھ میں وہ کٹورا دے دیا جائے گا وہ بندہ جو ہے نا جلدی سے وہ پانی کو پینا چاہے گا، زبان تو سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے، 70,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ اس پانی کے کٹورے کو، اس مائے حمیم کو اپنے چہرے کے سامنے لے کر کے آئے گا، اس پاپ کی یعنی کہ اس کٹورے میں جو پانی ہوگا اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی گرماہٹ اتنی تیز ہوگے، اس کی بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کے گوشت اور کھال پگھل کر کے اس کے اندر گر جائے گا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ٹھنڈا پانی دیا جائے گا؟ وہ پانی کی جب بھاپ کا جب یہ عالم ہے، پانی کا کیا عالم ہوگا؟ پانی کا کیا عالم ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں سے جو بھاپ اٹھ رہے نا، اس کا جو بھاپ نکل رہے ہیں، جیسے ہی وہ اپنے چہرے کے سامنے لے کر کے آئے گا اس کی بھاپ کی حدت گرمی سے ان کے چہرے کا گوشت اور کھال جو ہے نا پگھل کر کے، موم کی طرح پگھل کر کے اس کٹورے میں گر جائے گا، لیکن بندہ تب بھی وہ پانی پینا چاہے گا۔ اچھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہنمی کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو پھر وہاں موت آنے والی ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پھر موت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ موت مانگے گا، موت آئے گا نہیں، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر وہ پانی کو پینا چاہے گا، لیکن جیسے وہ پانی کو اپنے ہونٹ میں لگا کر کے پیے گا، اس پانی کی گرماہٹ کی وجہ سے جس طرح سے حلق سے پیٹ کی طرف جائے گا، ان کے پھیپھڑے، گردے، کلیجے، آنتیں سب پگھل کر کے زمین پر گر جائے گا، زمین پر گر جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کے سب سے ہلکی ترین عذاب ہے، سب سے اول ترین عذاب ہے۔ تو اب بتاؤ پھر جہنم میں بے نمازی کو فرعون کے ساتھ رکھا جائے گا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کوئی اجالے والی جگہ نہیں ہے، کوئی روشنی والی جگہ نہیں ہے۔ جہنم کالا اندھیرا ہے، وہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اتنی سخت اندھیری ہے، اتنے سخت کالی جہنم ہے، اور جہنم کی آگ سے روشنی نہیں آئیں گے، وہ آگ جلیں گے، لیکن اس آگ سے اندھیرا پھیلتا جائے گا، اندھیرا ہی اندھیرا پھیلتا جائے گا۔ اب لوگ کہیں گے کہ وہاں پہ جب یہ حال ہو جائے گا، آنتیں نکل کے باہر آ جائیں گے، پھیپھڑے، گردے، کلیجے سب نکل کے باہر آ جائیں گے، زندہ کیسے رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، اور میدان محشر میں سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جہنم والوں کو جہنم بھیج دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور کئی ہزار سال گزر جائیں گے، کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ گزرنے کے بعد جو ہے نا جنتیوں کو ایک چیز کا ڈر رہے گا، جنت جانے کے بعد اس کو ایک چیز کا ڈر رہے گا، ایک چیز کا ڈر رہے گا، موت کا ڈر رہے گا۔ وہ کہے گا کہ اتنی عالیشان جنت ہے، جنت میں ہمارے لیے آرائش ہی آرائش ہے، سارے چیز موجود ہے، دنیا میں ہم نے جو نہیں کھایا تھا، جو نہیں پہنا تھا، آج وہاں یہاں مل رہا ہے، لیکن اس کو موت کا ڈر رہے گا کہ موت نہ آ جائے، پھر یہ آرائش ہم سے چھن جائیں گے۔ اور جہنم والوں کو ایک چیز کا خوشی ہوگا کہ چلو جہنم پہنچ گئے، ایک نہ ایک دن موت آئیں گے، وہ موت کے انتظار کریں گے اور ادھر موت سے ڈر رہے ہوں گے، ایک موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولا موت دے دے، دوسرا کہے گا کہ مولا موت کو اب ہٹا،
وہ موت سے ڈر رہا ہے، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ جاؤ اب موت کو بھی لے کر کے آؤ، جاؤ موت کو لے کر کے آؤ۔ موت کو ایک مینڈے کے شکل میں لے کر کے آئے گا، مینڈے کے شکل میں لے کے آئے گا۔ جہنم اور جنت کے بیچ میں جو راستہ ہوں گے، اس راستے میں مینڈے کے شکل میں موت کو لے کر کے آئے گا، اور جنتی سے کہے گا جنتیوں یہ دیکھو یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ اور جیسے یہ پکار سنیں گے جنتی جنت کے ایک کونے کی طرف سمیٹ جائیں گے، موت سے ڈر کی وجہ سے کہ موت نہ آ جائے، ایک کونے کی طرف سڑ جائیں گے، ایک کونے کی طرف بھاگیں گے جنتی۔ اور جب جہنم والوں کو کہے گا اے جہنمیوں یہ دیکھو تمہاری موت، موت کو سامنے لایا گیا، تو جہنمی خوشی کے مارے اچھلیں گے، اور موت کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے آپس میں لڑیں گے، دھکے مکے کریں گے موت کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کہے گا کہ چلو موت آئی ہے تو اب دوبارہ پھر موت آئے گی، یہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن 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 بات پلٹ جائے گی، پھر آتے ہوئے غیب سے آواز آئے گی جنتیوں کی، جنتیوں ڈرو مت، گھبراؤ مت، اب تمہیں موت نہیں آنے والی ہے، اب تمہیں موت نہیں آنے والی ہے، موت تمہارے لیے اب نہیں ہے۔ اب جو ہے پھر ایک آواز آئے گی جہنمیوں کو، جہنمیوں تم خوشی مت مناؤ، یہ موت اب تمہیں نہیں آنے والی ہے، یہ موت تمہیں نہیں آنے۔ جب یہ بات جہنمیوں کو کہا جائے گا، جہنمی جو ہے نا مایوس ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، غم میں ڈوب جائیں گے، اور جنتی ادھر خوشی منائیں گے، جنتی خوشی منائیں گے۔ اور پھر اللہ حکم دے گا ایک فرشتہ کو، اے فرشتہ جاؤ موت کو اب ذبح کر دو، موت کو موت آ جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی جنت میں خوشی منا رہے ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں غم منا رہے ہوں گے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، لوگ سمجھ رہے کہ ہم تو 4 فٹ کا انسان ہی ہے، 4 فٹ کا تو ہے بھائی، 5 فٹ کا 6 فٹ کا ہے، کچھ دن کے بعد موت ہی ختم، ہمارا جسم ہی ختم ہو جائے گا۔ تم بھول گئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شکل، یہ جسم، یہ صورت، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر شکل محمدی ہے، شکل محمدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندہ کو عذاب دے گا اپنے محبوب کے شکل ان سے چھین لے گا، یہ شکل چھن جائیں گے، یہ شکل چھن جائے گا، یہ شکل تبدیل ہو جائے گی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جہنم بھیجا جائے گا ان سے شکل محمدی چھین لیا جائے گا، اور اس کے قد بڑھا دیا جائے گا، اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ جس طرح سے احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ایک دانت 7.5 کلومیٹر تک پھیل جائے گا، ایک دانت 7.5 کلومیٹر تک پھیل جائے گا۔ اب حساب لگاؤ 32 دانت کتنے کلومیٹر ہو جائے گا؟ جب دانت کا جب یہ عالم ہوگا، ہاتھ کا عالم کیا ہوگا، شریر کا عالم کیا ہوگا، آنکھ کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی عذاب کے مارے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا تڑپیں گے، وہ اتنا رو رو کے ان کی آنکھ سے اتنا آنسو بہیں گے۔ یہ آنکھ ہے نا، یہ آنکھ اس جگہ کو آپ پکڑ کے دیکھیے، یہ ملائم ہے، گڈھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ صرف یہ جگہ اتنی لمبی چوڑی ہو جائیں گے کہ 2 بڑی کشتیاں آرام سے اس میں تیر سکتا ہے، 2 بڑی کشتیاں اس جگہ پر وہ تیر سکتی ہے آرام سے۔ تو اب اندازہ لگاؤ شریر کا عالم کیا ہوگا جب 2 کشتیاں حضور فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ تیر سکتے ہیں، اور وہ رو رو کر کے ان کے آنسو اس جگہ جمع ہو جائیں گے، اس جگہ پر جمع ہو جائیں گا، 2 کشتیاں آرام سے تیر سکتے ہیں۔ تو شریر کا عالم کیا ہوگا، شریر کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور کرو، آخرت کو ذرا نظر کے سامنے لے کر کے آؤ۔ حضور کے قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن حضور کے قول جھوٹا نہیں ہے۔ حضور نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا، حضور نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ حضور کی بات ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔
تو آج اگر ہم یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے، یہ سب چیزوں کو سننے کے باوجود اگر نمازوں کو چھوڑ دیں، دین سے دور ہو جائیں، مسجدوں کو ہم بھول جائیں، تو ہماری حالات کی اچھی ہو جائے گی؟ کہ ہمارے حالات سدھر جائیں گے؟ کبھی نہیں سدھر سکتا، کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ہمارا زندگی ہی حضور کے لیے ہے، ہمارا زندگی ہی حضور کے لیے ہے بھائی۔ یہ زندگی حضور کے بنا کچھ نہیں ہے، یہ زندگی دین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو دین میں نہیں ڈھال سکے تو تمہاری زندگی بیکار ہے۔ اپنے آپ کو دین کی طرف لا کر کے کھڑا نہیں کر سکے تو زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے امت کے کچھ لوگ جیتا جاگتا مردہ ہو جائیں گے، جیتا جاگتا مردہ ہے میرے امت کے کچھ لوگ۔ تو صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جیتا جاگتا مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ جیتا جاگتا مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جس کے جسم سے روح نکل جاتی وہ مردہ ہماری نظر میں، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے امت کے کچھ لوگ وہ جیتا جاگتا مردہ ہو جائے گا، جیتا جاگتا اس کے جسم سے روح نکل جائے گی، اس کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ بے نمازی ہوں گے، وہ لوگ دین سے دور ہونے والا ہوں گے، وہ لوگ قرآن سے دور رہنے والا ہوں گے، وہ لوگ مسجدوں سے دور رہنے والا ہوں گے۔ حضور نے تو 1450 سال پہلے مدینے کے سرزمین پر کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری کو اٹھا کر کے دیکھو، ترمذی کو اٹھا کر کے دیکھو، ابن ماجہ کو اٹھا کر کے دیکھو، سیاہ ستہ کے 6 کتابیں ان کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو، حضور ارشاد فرمایا ہے ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسے آئیں گے کہ میرے امتی جو ہے نا مسجدوں کو عالیشان بنا دیں گے، مسجدوں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے، جنت کے کیاروں میں سے کیاری بنا دیں گے، لیکن ان مسجدوں میں وہ آباد نہیں کر سکیں گے، وہ مسجدوں میں وہ نہیں جائیں گے، وہ مسجد بہت دور ہو جائے گا، ان کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہوں گے، اس کا تعلق دین سے نہیں جڑا ہوں گے۔ تو بھائی آج وقت ہے ہمارے پاس، آج یہ سانس کا مارا چل رہا ہے، یہ سانس کے تسبیح ابھی جڑے ہوئے ہیں، جس دن ٹوٹ جائے گا نا کوئی جوڑنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی ایک تسبیح اٹھا کر کے دیکھو، جب تک ہاتھ میں ہے پکڑے ہوئے ہیں، اس کے دانے پڑ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے اس کو نیچے کی طرف گرا رہے ہیں، ایک اوپر اٹھ رہے ہیں، صحیح سلامت ہے۔ تھوڑی سی جوڑ لگا دو، تھوڑی سی طاقت لگا دو، تھوڑی سی طاقت لگا دو، جو اس موتیوں کو پکڑ کے رکھا ہے، جکڑ کے رکھا ہے، باندھ کے رکھا ہے، صرف 2 طرف کے 2 موتی کو ایسے کھینچ دو، اس کی اندر کی دھاگا ٹوٹتے ہی وہ تمام تسبیح کے دانے بکھر جائے گا، تمام تسبیح کے دانے بکھر جائے گا۔ لیکن یہ تسبیح بکھرنے کے بعد آپ چاہو تو اس کو دوبارہ دوسرے دھاگا ڈال کر کے پرو سکتے ہو، دوبارہ دوسرے دھاگے میں تمام موتیوں کو جمع کر کے اس میں پھر تسبیح بنا سکتے ہو۔ لیکن یہ سانس والی تسبیح ایسی ہے، ایسی تسبیح ایک مرتبہ ٹوٹتا ہے نا پھر جوڑنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، جوڑنے والا آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا ہے۔ وہ تسبیح موت کی ہے۔ ابھی موت کی تسبیح کو ہم جاپ رہے ہیں، موت کی تسبیح ابھی گن رہے ہیں، یہ سانس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں نا، یہ تسبیح کی معنی ہے۔ جیسے تسبیح کے دانے کو ایک پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اٹھا کر کے پھر ڈالا، سانس بھی ویسے کٹ رہی ہے، ایک بار سانس لیے سانس چھوڑے، سانس لیے سانس چھوڑے، یہی تو تسبیح ہے۔ یہ تسبیح ابھی گن رہے ہو، یہ تسبیح گننے سے پہلے، ٹوٹنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، رسول کو راضی کر لو۔ زندگی بہت کم بچا ہے ہمارے لیے، ہمارے سانس ہمارے زندگی برف کی سلی کی طرح پگھل رہا ہے۔ جیسے اب ایک برف کا سلے فریز سے نکال کر کے یا کسی دکان سے لا کر کے دھوپ پہ چند منٹ رکھ دو، وہ برف کے سلے پانی میں تبدیل ہو جائے گا، پانی میں بدل جائے گا، کچھ ہی دیر کے اندر ان کی حیثیت، ان کی اوقات، سارے چیز ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اس زندگی کو، اس جسم کو اللہ کے بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دو، رسول اللہ کے دہلیز میں لا کر کے کھڑا کر دو۔
نہیں تو یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہم سوچ رہے کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، بھائی عمر بڑھ کہاں رہے، گھٹ رہی ہے، عمر تو گھٹ رہی ہے۔ اب تم 100 سال جینے والے تھے، 100 سال اگر کسی کا زندگی اللہ نے بخشا، 20 سال نکل گیا، بچا کتنا؟ 80 بچا، 30 نکل گیا، 100 سال جینے والا تھا، کتنا بچا؟ 70 بچا۔ تو زندگی گھٹ رہی کہ بڑھ رہی ہے؟ زندگی تمہاری گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتے جا رہے، کم ہوتے جا رہے۔ لیکن زندگی کم ہو گیا، 40 سال نکل گئے، 50 سال نکل گئے، 60 سال نکل گئے، 70 سال نکل گئے، لیکن ہم نے آج تک اس دہلیز میں 5 وقت میں کھڑا ہی نہیں کر پایا۔ آج تک ہم نے اپنے زندگی کو 40 سال میں 1 سال 365 دن کیا ہم نے اس دہلیز میں کھڑا کیے ہیں لگ کر کے؟ 365 دن، چلو 40 سال میں 39 سال تمہارے، 1 سال تم ادھر چھوڑو، 1 سال لگ کر کے تم نے اس دہلیز میں اپنے آپ کو کھڑا کیے۔ 1 سال تم نے، صرف 1 سال، 40 سال کی زندگی میں 1 سال کیا تم نے رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کیے؟ 1 سال میں صرف 52 جمعہ آتا ہے تو یہی ہم بڑی مشکل سے آ پاتے ہیں۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی صرف 5 دن کے، رمضان کے بعد 6 دن غائب ہو جاتے ہیں، ایسے غائب ہو جائے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے۔ یہی حال ہے ہمارے بھائی۔ تراویحوں میں دیکھ لینا، 1 دن 2 دن 3 دن آئیں گے، بھائی صاحب بہت زیادہ پڑھا رہے ہیں، بہت لمبے کر دیے، کمر میں درد ہونے لگا، پیر میں درد ہونے لگا، کھڑا نہیں ہو جا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا کرو گے میدان محشر؟ وہ تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سب بڑھینا ہوں گے، بغیر کپڑے کے ہوں گے، پھر کیسے کھڑے رہو گے؟ پسینوں میں شرابور ہو جاؤ گے، سورج سوا نیزے پہ ہو جائیں گے، زمین تانبے کے رہیں گے۔ وہاں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہاں تو سب جمع ہوں گے۔ یہاں 100 آدمی میں 50 آدمی میں سانس گھٹنے لگتا ہے، اے سی بھی لگا ہوا، پنکھا بھی لگا ہوا، قالین بھی بچھا ہوا، اوپر چھت بھی ہے، گرمی سے، دھوپ سے، ہر چیز سے بچاؤ کے لیے آپ تم نے بنائے ہیں۔ کس لیے بنائے ہو بھائی؟ کس لیے بنائے ہو؟ یہ اے سی کیوں لگا ہے؟ یہ پنکھا کیوں لگا ہے؟ یہ فرش کیوں بچھا ہے؟ یہ چھت کیوں ڈلا ہے؟ یہ پانی کا انتظام کیوں کیے؟ کس کے لیے کیے؟ اپنے لیے کیے، لیکن یوز نہیں کر رہے ہیں۔ یوز نہیں کرے گنہگار کون ہوگا؟ لگا رہے ہو تو بھی گنہگار بھی تو ہوگا، یوز نہیں کرو گے تو۔ مال کو ضائع کرنا ہی گناہ ہے بھائی، شریعت تو یہی کہتے کہ مال کو ضائع کرنا ہی گناہ ہے، لگانے کے بعد اس کا یوز نہیں کرو گے، استعمال نہیں کرو تو سب سے بڑا گنہگار یہی بن رہے ہو، سب سے بڑی پکڑ تو تمہاری یہی ہو رہی ہے۔ شریعت نے تمہیں ایسے تھوڑی چھوڑ دے گا۔ اللہ ارشاد فرمایا نا، میں ایک اونٹ کو کھلا چھوڑ سکتا ہوں، ایک جانور کو کھلا چھوڑ سکتا ہوں، ایک اونٹ چاہے جس گھاٹ کا پانی پینا چاہے پیے، جس جگہ میں، جس میدان میں، جس کھیت میں وہ چڑھنا چاہے چڑھے، اپنا پیٹ کہیں سے بھر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں کو میں کھلا نہیں چھوڑ رہا ہوں، اپنے بندوں کو کھلا نہیں چھوڑا، ان کے رسی میرے ہاتھ پہ ہیں، اور اللہ کی رسی ابھی حقیقت میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں میں، اللہ کی رسی ابھی ہمارے لیے بہت ڈھیلا ہے۔ جس دن تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائے گی نا، یہ سانس حلق میں آ کر کے اٹک جائے گا، چارپائی میں پڑے رہیں گے، وینٹیلیٹر میں پڑے رہیں گے، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر تمہارے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، آئی سی یو میں رکھا جائے گا، 1000 طرح کے انجیکشن، 1000 طرح کے دوائی تمہارے لیے فالتو ہو جائیں گے، کوڑے کی طرح وہ دوائیاں تمہارے ایسے پڑے رہ جائے گا، اور ڈاکٹر کہے گا کہ اب لا جواب ہے، لا مرض ہے، لا علاج ہے، لے کے جاؤ۔ اس وقت بھی اللہ تمہیں موت بھی نہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس وقت بھی تمہیں موت نہیں آئے گی، موت تمہارے گلے میں اٹک جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ تمہارے آل اولاد، تمہارے بھائی بھتیجے اس وقت زہر کا بھی انجیکشن لگائے گا نا، اگر اس زہر کے انجیکشن میں اللہ کا حکم نہیں ہوا تو وہ بھی نہیں کام کرے گا، وہ بھی نہیں کام کر سکتا۔ بھائی پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے دہلیز کی طرف، گناہوں سے توبہ کرو، شریعت پر چلو۔ زندگی یہی ہے ہمارے لیے، کچھ نہیں ہے ہمارے لیے زندگی میں۔ آج سمجھا رہا ہوں، میں چلے جاؤں گا، کوئی آئے گا وہ بھی سمجھائے گا، لیکن نہیں سمجھو گے خسارے میں تم ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چلو دنیا کاٹ لو گے، دنیا کو وقت سے گزار لو گے، کھا کر کے پی کر کے، کھانا نہیں پانی پی کر کے وقت گزار لو گے، آخرت تھوڑی کٹ جائے گا، آخرت تھوڑی کاٹ لو گے۔ یہاں تو تمہاری مرضی، وہاں اللہ کی مرضی ہوگی، وہاں ان کا حکم چلے گا۔ آج بھی حکم ان کا ہے، مان نہیں رہے ہو،
لیکن کل ماننا پڑے گا. کل تو ان ٹوٹل انہی کی حکومت ہوگی, انہی کی, وہی بادشاہ ہے, اس جہاں کا بھی اس جہاں کا بھی. ہم تو چند دن کے لیے ہیں.